سوچنا چاہیے انسانوں کو. جیسے سائیکل چلانے نہیں آتا ہے تو کیا ہے، پہلے سیکھتے ہیں پھر چلاتے ہیں نا جی. ویسے ہی شادی کرنا ہے تو شادی کے مسائل سیکھنا ہے پھر شادی کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم جتنی منمانی ہے وہ چلتی رہے، بعد میں غلطی ہونے کے بعد پھر میں 3 طلاق دے دیا مولوی صاحب میں کیا کرنا. دیا کیوں جی؟ حرام طلاق، شریعت سے کھلواڑ کرتا ہے. ایک وقت میں 3 دینا ہی نہیں ہے. ایک وقت میں 3 دینے کا مسئلہ ایسا ہے جیسے تم کہتے ہو کہ میں ظہر کی نماز میں عصر مغرب عشاء سب پڑھ کو فارغ ہو سیدھا گھر کو چل جاتا ہوں. ویسے ہی 3 طلاق اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایک طلاق ہو کہ عدت گزار کے وہ آ چکی ہو تبھی دوسری پڑھ سکتی ہے اس کے اوپر. جب وہ بھی ہو کہ عدت گزار کے وہ واپس آئی تو تبھی تیسری پڑھ سکتی ہے. ایک ہی وقت میں 3 ہوتے تو وہ لگتی ہی نہیں. جیسے ایک ہی وقت میں ظہر عصر مغرب تمہارے اوپر نہیں آتی. تو اب یہ بندہ غصے میں آیا، بک دیا کچھ، نہ شریعت معلوم نہ احکامات معلوم، اب لے کے پھر رہا میں 3 دے دیا 3 دے دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 دیا کیوں؟ کتنے گروپ ہیں، کتنے فرقے ہیں، سب کے پاس 3 حرام ہے. کوئی نہیں بولتا. یہ دیوبندیوں کے پاس بھی حرام ہے، حنفی شافعی مالکی سب کے پاس حرام ہے، ہر امام کے پاس حرام ہے. 3 بیک وقت نہیں دینا. اللہ کے رسول تو اتنا غصہ ہوئے، ایک صحابی آئے، ایک شخص بتایا کہ میں نے 3 دے دی غصے میں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہا کہ تم اللہ کی شریعت میں کھلواڑ کھیل مذاق کرتے ہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اس دشمن خدا کو میں کیا ہے قتل نہ کر دوں. یہاں تک اللہ کے رسول نے غصہ کیا. تو دینا ایک ہی ہے، اور وہ ایک دینے کے لیے بھی 1000 کنڈیشن ہیں. سوچنا ہے. غصے سے دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شریعت کے مطابق اگر دیں گے تو، کیونکہ شریعت نے اتنے سسٹم رکھے ہیں، اتنے سسٹم. تم غصے میں آئے، وہاں کے کیا ہے ساس وغیرہ تمہاری اماں وغیرہ کیا ہے تمہیں کہ بڑاور اس کے خلاف بول کے طے کر کے ایک دھڑ سے دروازہ کھول کے انہیں اندر داخل ہوتا ہے بولنے. تو پھر سوچنا پڑے گا انہیں حالت حیض میں ہے یا حالت طہر میں ہے. حالت حیض میں ہے طلاق نہیں دے سکتا ہے، اب رکنا پڑے گا انہیں 7 دن. شریعت میں معنی آتا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے. تو اب انہیں غصے میں آیا، دیکھا انہیں پیریڈ میں ہے، اب نہیں دے سکتا نا میں. اچھا انہیں طہر کے بعد دیں گے. سوچا 7 دن میں ٹھنڈا پڑ گا، معاملہ بھول گا بھی. انہیں کافی کے واسطے اندر روم میں بلایا، انہیں جاؤ کافی پیا، مسئلہ ختم. پھر خوش بخوش طلاق کا مسئلہ ہی نہیں اٹھتا. ڈائریکٹ آ کے غصے سے طلاق دینے کا کیا ہے شریعت میں اصول ہی نہیں ہے. اچھا کوئی بندہ داخل ہوا یا کوئی کیا ہے ناراضگی ہو گئی، ناشتے میں کیا کوئی پرابلم ہو گیا، کھانے میں کوئی اب غصے سے بولنا چاہتا ہے طلاق، لیکن سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا حالت طہر میں ہے حالت حیض میں ہے. پہلے والی مثال میں حالت حیض کی بولا. اب اگر وہ حالت طہر میں ہے، حیض میں نہیں ہے، پاکی کی حالت ہی میں ہے، پھر سوچنا پڑے گا یہ پاکی کی حالت میں ملا ہوں نہیں ملا ہوں. اگر ملا ہے تو طلاق نہیں دے سکتا، الا ہے کہ پھر اسے حالت حیض آ کے وہ پیریڈ سے پاک ہو کے پھر وہ حالت کیا ہے طہر میں آئے تبھی دینا. جس طہر میں مل لیتا ہے مرد عورت اس طہر میں طلاق نہیں دینا، حرام ہے. ابھی نے بولنے گیا، سوچا نہیں نا رات کو ملا نا میں نہیں بول سکتا. ابھی نے پورا 1 مہینہ انتظار کرنا انہیں پورا 1 مہینہ گزار کو پھر حالت حیض سے نکل کو پھر حالت طہر میں گئی تو انہیں اس ٹائم کو دینا. اب 1 مہینے تک کیا ہے پھر غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بریانی پکائی انہوں مزے لے کو کھا لیے، روم میں مل لیے، ہوگا قصہ ختم. بھولیج کے کئی کوئی نہ طلاق دینے گئی بول کو مسئلہ ختم. اچانک طلاق واقع کرنے کا سلسلہ شریعت نے رکھا ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے. اتنے چیک ہیں اس کے واسطے. تو اتنے چیک پار کر کے جو آ کے دے گا نا وہ بڑے تحقیق سے سوچ کے سمجھ کے ہی دے سکتا ہے. جو غصے کی طلاقیں آج واقع ہوتی ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی. تو اس حیثیت سے بھی کیا ہے مرد کو اگر اللہ نے دیا ہے تو چیکس رکھے ہیں، منمانی نہیں کر سکتا وہ جو چاہے. ان چیکس کے بعد اچھا دے بھی دیا تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ جب دے دیا عدت تیرے گھر میں گزارے گی. وہ دیکھیے مرگا تو عدت گزارے گی، ویسی عدت جس میں کوئی بناؤ سنگار نہیں کر سکتی. شوہر مر کے جو عدت گزارنا ہے اس عدت میں حکم کیا ہے؟
کوئی بناؤ سنگار نہیں کر سکتی. لیکن طلاق کی جو عدت گزارنی ہے اس میں حکم کیا ہے؟ پورا بناؤ سنگار بھی کرو اور تیرے ہی گھر میں رہنا ہے. اب انہیں دے دیا, ابھی اس کے پوشن کے ایک روم میں انہیں ہے, اب انہیں جاتا گزرتا دیکھتا, انہیں اوڑھنی اوڑھ لے کو کیا ہے, خوبصورت ہو کو بیٹھی رہتی, خیال بدلتا, آہا کیا کر رہا رہے میں طلاق دے کو ابھی پچھتا تو جا کو مل لیں گے, مل لے, رجوع کر لے, مسئلہ ختم. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ طلاق دیتے ہی دونوں گھر والے اتنے غصے میں آتے, اور کیا ہے بیٹی کا باپ تو ایسا جاتا, جا کو دیو جی میری بیٹی کو بولو کھینچ لے گا, حالانکہ حرام ہے. تمہیں اپنے گھر میں لے آ کو عدت نہیں رکھنا, اس کی عدت اس کے شوہر کے گھر میں ہونا ہو. اللہ نے سسٹم ہی اس وجہ سے رکھا ہے کہ جب یہ عدت گزاریں گی نا اسکیچ روم میں, اسکیچ گھر میں رہتے ہوئے, تو شوہر کو تب معلوم ہوگا انہیں کیا کیا بیوٹیز کرتی تھی, آج اسے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے بول کو. ہاں, کچن میں گیا تو کچا کا پتا اٹھانا, شکر ڈالنا, چائے بنانا, ایک جگہ کہاں ہے معلوم نہ, شکر کی جگہ نمک ڈال لے کو پی لے کو, کڑوا کڑوا بول لے کو پھریں گا. یہ سب چیزوں سے تب معلوم ہوتے, آہا کتنا کام کرتی تھی نا انہیں میرا, میں صحیح طور پر نہیں سمجھا سنا اسے, 2 دن انہیں ہٹی تو معلوم ہوتا ہو. تو آپشن رکھا اللہ نے, جب تجھے معلوم ہو نا جا رجوع کر لے, جا. خالی ایک بار بھی جا کو جان دے چھوڑو جی آ جاؤ بولے تو رجوع ہو جاتا, اسے نہ نکاح کی ضرورت نہ کچھ اور چیز کی ضرورت. یہ ایک طلاق جو دے کے عدت رہتی ہے نا, وہ عدت میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں. جیسے ہی احساس ندامت ہوئی, گھر میں چھے وہ بھی, کہاں بھی گئی بھی نہیں, تیری چھے وہ بھی, نکاح بھی نہیں کر سکتی اس وقت عدت میں انہیں کسی سے. جیسے ہی احساس ہوا بیگن کترنے گئے, ہاتھ کتر لیا, آہا کیا کام کرنا ہے, اتنے بیگنا کتر کا ہے, اتنی چٹنی بنائی نا, کبھی بھی ہاتھ نہیں کتری نا, لیکن میرا ہاتھ کٹ گا نا. احساس ہوا یہ کام عورتیں کرنا میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں با, نہیں تو باہر جاؤ کھا کو پیٹ خراب, اس کے بعد جاؤ کیا ہے ہاسپٹل میں پڑ جانا, نہیں ہوتا, دونوں نہیں ہوتا مجھے, تو کیا کرنا, جاؤ جا کو رجوع کر لو. اچھا جی آ جاؤ جی معاف کر لو, مسئلہ ختم, وہیں ہو گیا, پھر چلو زندگی تمہاری چلتی رہی. تو طلاق کے بعد کی عدت ہماری سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہوئی کہ ہم کیا کرتے ہیں, گھر لے آ جاتے ہیں, جبکہ شریعت نے حکم دیا شوہر کے گھر میں بیٹھنا. اور 1 دن 2 دن 3 مہینے ثلاثہ کرو. اب 3 مہینے میں کیا نہیں ہوں گا, کتنا دن انہیں بھی صبر کریں گا, دیکھ لے گزرنا, دیکھ لے آنا, دیکھ لے جانا. اب اس میں انہیں بناؤ سنگار بھی کر سکتی, عدت میں حرام نہیں وہ. اب ہو سکتا ہے پلٹ کے آ جائے. ہم نے نہیں سمجھا